آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسماء امتیاز ہادیہ کے شمارہ جون 2024 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ النور جس کا عنوان ہے درس قرآن اور اس کی رائٹر رشدہ فرحین ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی و رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ حقوق اللہ میں سب سے مقدم رب کی عبادت ہے۔ رب کو ایک جاننا اور اسی کی بندگی کرنا ہی زندگی میں اول ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک جامع بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق و ایجاد ہی وہ اصل سبب ہے جس کی بنیاد پر انسان کا وجود ہے، اور اس وجود کی دنیا میں ظاہر ہونے کا سبب والدین بنتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے یہاں اس بات کی تعظیم کا حکم دیا جا رہا ہے جو سبب حقیقی ہے، یعنی بندگی رب، پھر اس کے بعد انسانی وجود کو ظاہر ہونے کا سبب بننے والے والدین کی تعظیم کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مگر والدین کی اطاعت میں یہ حد لگا دی گئی ہے کہ اگر وہ اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور شرک سے متعلق کوئی حکم دیں تو ان کی اطاعت نہ کی جائے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 23 اور 24 میں مذکور احکام والدین کے ساتھ کیسے رہیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کریں، انہیں اف تک نہ کہیں، انہیں جھڑک کر جواب نہ دیں، ان سے احترام سے بات کریں، نرمی و رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہیں، یہ دعا کریں اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ والدین کے حقوق کی ادائیگی ہر عمر کے لیے خاص ہے، لیکن یہاں بڑھاپے کا ذکر کیا گیا ہے جو نہ صرف والدین کی عظمت اور ان کا مقام و مرتبہ واضح کرتا ہے بلکہ ہر صورت میں والدین کی خدمت کے لیے دلی آمادگی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں بڑھاپے کا مخصوص ذکر اس لیے ہے کیونکہ بڑھاپا عمر کی وہ حالت ہوتی ہے جب وہ دونوں حسن سلوک کے محتاج ہوتے ہیں۔ بڑھاپے میں انسان کی جسمانی و جذباتی کیفیات بدل چکی ہوتی ہیں، لہٰذا اس عمر میں بنسبت جوانی کے ایام کے ان کا خیال رکھنا زیادہ اہم قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ تمہارے لیے جنت اور دوزخ دونوں ہیں، یعنی ان کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے انسان جنت اور رب کی رضا پا سکتا ہے اور نافرمانی کے ذریعے خود کو دوزخ کا مستحق بنا لیتا ہے۔ یہ بشر کی کمزوری اور نادانی ہے کہ وہ والدین کے جذبات و احساسات کی ناقدری کر کے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ والدین کے حق میں جو دعا اللہ رب العزت نے سکھائی ہے وہ اتنی جامع اور ہمگیر ہے کہ جذباتی و نفسیاتی پہلو سے اس سے بہتر کوئی اور انداز نہیں اختیار کیا جا سکتا۔ کیوں نہ ہو، انسانوں کا رب یہ دعا سکھا رہا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے والدین کی محنت و مشقت و شفقت کے اندازہ نہیں کر سکتا اور بغیر اندازے کے الفاظ سے اس کا حق ادا کرنا ناممکن ہے، تو پھر کون سا ذریعہ ہوگا جس سے والدین کے حق میں دعا احساسات کا ترجمان بنے؟ وہی دعا جو رب نے سکھائی ہے۔ سعادت مند اولاد اپنے احساسات کو رب کے حوالے کرتے ہوئے دعا کرتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔